صادق کے جو دو بیٹے تھے امام اسماعیل اور امام موسیٰ کاظم، یہ دونوں میں سے تو ایک کو امام مانتے ہیں نا، اثنا عشری۔ ایک کو اسماعیلی مان رہے ہیں، ایک کو اثنا عشری مان رہے ہیں۔ نہیں، لیکن اثنا عشری تو ایک کو ہی مان رہے ہیں نا، اثنا عشری ایک کو مان رہے ہیں۔ دوسرے امام کا تو وہ بھی انکار کر رہے ہیں نا۔ ایسے ہوتا ہاں جی، ایسے ہوتا نہیں، وہ تو اس کا امام تو وہ بھی تھے، امام تو انہوں نے بنایا تھا۔ تو یہ جو شیعہ کا موقف ہے نا کہ یہ ڈیوائن کوئی عہدہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ امام سے مراد لیڈرشپ ہے، علمی طور پہ لیڈرشپ ہے۔ وہ اہل بیت میں سے بھی ہو سکتے ہیں، نان اہل بیت میں سے ہو سکتے، قریش میں سے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ قریش میں سے ہی حضرت ابوبکر بھی، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی۔ حضرت علی تو چلے ہاشمی تھے، نہیں یہ ساری اولاد ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جی اولاد ابراہیم ہے، دو دو تین تین پشت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب مل جاتا ہے جا کے۔ یہ جو حضرت علی حضرت عمر ہے بنو عدی میں سے ہے، بنو عدی بھی قریش میں سے ہے، حضرت ابراہیم کی اولاد ہے۔ بنو تائم ہے سیدنا ابوبکر صدیق کا، وہ بھی قریشی ہے۔ اور بنو امیہ ہے سیدنا عثمان کا، وہ بھی قریشی ہیں، حضرت عثمان حضرت ابو ابراہیم کی اولاد ہے۔ اسی تو خلافت قریش میں رہے گی، ورنہ تو ان کو خلیفہ نہ چنا جاتا۔ صرف ہاشمی تو نہیں ہے نا، سارے ہی ہیں۔ تو امامت کوئی اس طریقے سے نہیں ہے، باقی علمی طور پہ تو امام ہیں۔ امام عبدالعزیز نہیں امام کیا امت کے، آل امیہ میں سے ہے نا وہ۔ کیا شیعہ ان کو اس اعتبار سے دینی لیڈر کے طور پہ نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے نا، بلکہ تو امام باقر کہا کرتے تھے کہ اس امت میں اگر کوئی مہدی کے عہدے پہ پہنچا ہے، یہ پہنچ سکتا ہے تو عمر بن عبدالعزیز ہے۔ کون کہا کرتے تھے؟ امام باقر۔ یہ روایت کہاں دی؟ یہ روایت جو ہے وہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں نقل کی ہے، عمر بن عبدالعزیز کے چیپٹر کے اندر۔ ظاہر ہے کہ ان میں اب حدیثوں میں تو نہیں ملے گا نا، تاریخی روایتیں ہی ملے گی نا۔ اچھا، تو کیا امام عمر بن عبدالعزیز کو رحمہ اللہ تعالی شیعہ نہیں کہتے؟ کہتے، عزت تو دیتے ہیں۔ عزت ہے۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وهو خیر ناصر ومعین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وصحبہ المنتجبین واللعن علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی 124 نمبر کی آیت، پارٹ 2۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام سننے والوں کو سلام علیکم عرض کرتا ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ میں جو گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اس میں بیشتر حصہ قرآن مجید کی آیات سے پیش ہوگا اور اس کی سپورٹ کے لیے کچھ احادیث پیش ہوں گے۔ یہ جو چیزیں میں پیش کر رہا ہوں، اس کو تمام شیعہ سنی تمام کتب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب نے جو فرمایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، دونوں امام تھے، انہوں نے ایک کو مانا اور ایک کا انکار کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل شیعہ عقائد سے جاہل اور نابلد ہیں، کیونکہ وہ سامنے رکھی ہوئی کتابیں سیاستہ اور اس کے علاوہ دو چار اور کتابوں سے علاوہ اس واقفیت نہیں ہے۔ میری گزارش ہوگی ان سے کہ اگر یہ میرا پیغام ان تک پہنچ جائے کہ وہ کچھ مطالعہ فرمائیں تاکہ انہیں حقیقت کا علم ہو۔ امامت کے موضوع پر ہمارے پاس بہت ساری کتابیں ہیں، وہ ساری کتابیں نہ بھی پڑھیں آپ تو صرف یہ ایک کتاب پڑھ لیں جو علماء اہل حدیث میں، اس کتاب کا نام ہے لغات الحدیث، اس کے لکھنے والے کا نام ہے علامہ وحید الزماں، جنہوں نے اس کتاب کو لکھا تھا 30 پاروں میں، 27 پاروں میں الفابیٹیکل۔ پھر اس کے بعد یہ کتاب مارکیٹ سے غائب ہو گئی، اس لیے کہ چھپی نہیں، اور اس کے بعد یہ دوبارہ آئی ہے، اس کا نام ہے اب لغات الحدیث۔ اس کتاب کے باب الف میں امامت سے متعلق جو انہوں نے گفتگو فرمائی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اور صفحہ نمبر ہے اس کا 82، باب الجیم اور الف، ان دونوں میں امامت سے متعلق کچھ گفتگو فرمائی ہے انہوں نے۔
یہ صفحہ نمبر 60. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ کتاب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اسے دیکھ لیں. اور یہ ہے یکون فی امتی 12 امیرا کلہم من قریش. میری امت میں 12 امیر ہوں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے. پہلی بات. مترجم جناب علامہ وحید الزماں، اہل حدیث کے وہ بڑے عالم جنہوں نے سب سے پہلے سیاستہ کا اردو ترجمہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مراد ان 12 امیروں سے وہ امراء ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے بعد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے حکومت کریں گے، جیسے حضرت دانیال پیغمبر کی کتاب میں ہے. اور جن لوگوں نے مصداق اس حدیث کا خلفائے بنی امیہ اور بنی عباسیہ کو ٹھہرایا ہے، انہوں نے غلطی کی ہے، کیونکہ بنی امیہ اکثر ظالم اور غاصب اور جابر تھے اور عباسیہ کا عدد 12 سے زیادہ تھا. اہل سنت کے علماء ان میں تراش خراش کرتے ہیں اور خلفائے راشدین کے بعد کچھ لوگوں کو بنی امیہ میں سے لیتے ہیں، کچھ عباسیوں میں سے جو ذرا اچھے اور عادل گزرے. اور ہم نے ہدیۃ المہدی میں یہ لکھا ہے کہ ان 12 امیروں سے ائمہ 12 12 امام علیہم السلام مراد ہیں، اور امارت سے دینی پیشوائی اور سرداری مراد ہے، نہ کہ حکومت ظاہری. واللہ عالم، یعنی واللہ عالم کہہ کے انہوں نے یہ بتا دیا کہ میں بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا. یہ 12 امام وہ ہیں جن کے بارے میں اب میں آگے حدیث کو فیمن یکون الامر، کون خلیفہ ہوگا، ھذا الامر فی قریش، یہ امر قریش یعنی خلافت قریش میں رہے گی، غیر قریشی خلیفہ اور امیر المومنین نہیں ہو سکتا. اور حنفیہ نے متغلب کی خلافت صحیح رکھی ہے. اذا ہلک امیر تأمرتم، جب کوئی امیر مر جاتا ہے تو تم دوسرا امیر مقرر کرنے کے لیے مشورہ کرتے ہو. تو برادران عزیز، سب سے پہلی چیز تو یہ ثابت ہو گئی سامنے سے کہ یہ 12 جانشین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں گے اور یہ 12 کے 12 امیر ہوں گے. ایک صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ یہ جو سورہ بقرہ کی آیت پیش کی گئی 124 نمبر، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور اس کے آخر میں اللہ سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کا اس سے عصمت ثابت نہیں ہوتی. تو بھائی عصمت کسے کہا جاتا ہے؟ عصمت کوئی الگ سے کوئی کپڑے پہنائے جاتے ہیں؟ عصمت کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ بات ساری یہ ہے کہ جو ظالم نہیں ہوگا وہ عادل ہوگا. یعرف الاشیاء باضدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. جو ظلم نہیں کرے گا وہ عادل ہوگا. اور اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں پیش کی جا سکتی ہیں. خود ان کے بارے میں خداوند کریم نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان کے لیے جو یہ آیت تطہیر نازل کی گئی ہے، خدا آیت تطہیر ان کی عصمت پر دلالت کرتی ہے. پھر قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. خود اس کے سلسلے میں علامہ فخر الدین رازی نے اپنی کتاب تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ جناب علی یہ جو کونوا مع الصادقین ہیں، تو اللہ جسے صادق کہتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہے نہ بولے گا، اور اسی کا نام عصمت ہے میرا بھائی. اصل میں مولویوں کے دھوکے میں نہ پڑے. اچھا اب میں آگے چلتا ہوں، اس سلسلے کو اور آگے چل کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مخلوق خدا پر خلافت اور امامت واجب نہیں ہے. اللہ پر واجب ہے کہ وہ اس کے منتخب کرے، عوام پر واجب ہے کہ وہ اسے تلاش کر کے اس کی معرفت حاصل کر کے اسے مانے. من مات ولم یعرف امام زمان مات میتۃ جاہلیہ کی جو حدیث ہے وہ اسی کی طرف دلالت کرتی ہے کہ امام اللہ بنائے گا، آپ نے اس کی معرفت حاصل کرنی ہے، اسے ماننا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے. عقیدہ امامت شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے صرف، اس میں سنی شیعہ سارے
متفق ہیں، صرف نسب امامت میں فرق ہے۔ اہل سنت کے یہاں امام اجماع اور امت سے اور الیکشن سے بنتی ہے، شیعوں کے یہاں امامت منصب الہی ہے، جو اللہ بناتا ہے اور اس بنے ہوئے کو ماننا ہے، جیسا کہ 12 اماموں کے اوپر ہمارا عقیدہ ہے۔ صحابہ کرام کے لیے یہ کتاب جو شرح فقہ اکبر ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ اہل سنت کے یہاں مخلوق پر امام کا تقرر واجب ہے، اور اس تقرر کی وجہ ہی سے یہ ہوا کہ صحابہ کرام دفن رسول کو ترک کر کے اسے مقدم سمجھا تاکہ امام منتخب ہو جائے۔ اور اس کو آپ اگر پڑھ کے دیکھیں، اسی لیے صحابہ نے تقرر امام کے لیے دفن رسول کو ترک کر کے اسے مقدم کیا۔ شرح فقہ اکبر ملا علی قاری، صفحہ نمبر 189۔ دوسری کتاب کا نام ہے مرام الکلام، اور مولانا عبدالعزیز فرہاروی، انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے۔ اب یہاں پر اہل سنت کا عقیدہ تو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ کی تجویز و تکفین چھوڑی جا سکتی ہے اور تقرر امام کو مقدم کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر شرح فقہ اکبر اور شرح العقائد میں رقم ہے کہ ایک زمانے میں 2 امام نصب نہیں کیے جا سکتے، ان کا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں باہمی کشمکش اور جھگڑے شروع ہو جائیں گے جو دین و دنیا میں اختلاف تک پہنچیں گے۔ اس کے بعد شرح العقائد میں ہی صفحہ نمبر 532 طبع میرٹھ میں پھر لکھتے ہیں کہ عصمت وہ ملکہ نفسانیہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے میں پیدا کرتا ہے، جو اس میں گناہ پیدا نہ ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ یعنی امام بھی اللہ کی طرف سے منتخب ہوگا اور وہ معصوم بھی ہوگا۔ اس کو لکھتے ہیں کہ ملکۃ النفسانیہ یخلہا اللہ سبحانہ وتعالی فی العبد لتکون سببا لعدم خلق الذنب فیہ، یہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اور اب دوسری چیز جو آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، جناب اسماعیل کا انتقال امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں ہو گیا تھا، لہٰذا جس کا امام کی زندگی میں انتقال ہو گیا وہ امام کیسے بن سکتا ہے اور وہ امام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے تو مرزا محمد علی مرزا صاحب کو مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ ذرا تاریخ کا غور سے مطالعہ فرمائیں تو انہیں اندازہ ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ جو انہوں نے تاریخ الخلفاء کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، یہ بھی ان کے، اب میں کون سا لفظ انتخاب کروں تاکہ ان کے لیے توہین کا باعث بھی نہ بنے، اور وہ یہ کہ یہ ان کے کم مطالعہ اور اپنی بات کو صرف بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ عمر ابن عبدالعزیز بنی امیہ کے آخری خلیفہ ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے باغ فدق واپس کیا تھا اہل بیت علیہ السلام کو، اور جو 40,000 ممبروں سے 70 سال تک علی علیہ السلام پر حاکم شام کی جانب سے تبرہ کرایا جاتا تھا ممبروں سے، جمعے کے خطبے میں خاص طور پر بطور واجب، اسے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بند کرایا تھا۔ لیکن شیعوں کے عقائد امامیہ میں ان کا کہیں بھی نام نہ تذکرہ موجود ہے۔ مرزا صاحب نے تاریخ الخلفاء کا حوالہ دیا، تاریخ الخلفاء کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اہل سنت برادران کے عقیدے کی کتاب ہے، بسم اللہ، وہ اپنا عقیدہ رکھے، لیکن اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں کہ اس نے کہا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ وہ امام مہدی ہوتا، اگر کا دور ہوتا تو وہ امام مہدی ہوتا۔ اتنا آسان نہیں ہے بیٹا کہ اس قسم کی باتیں کی جائے، ابھی تمہاری عمر اتنی نہیں ہے کہ تم اتنی بڑی بڑی باتیں کرو، نہ تمہارا مطالعہ اتنا ہے، لہذا
اپنے مطالعے کو تھوڑا سا وسیع کریں، اور یہ بات طے ہے کہ کم سے کم کتاب جو شرح بخاری کی ہے، ملا علی قاری نے جو کی ہے شرح فقہ اکبر، اس کو پڑھ لیتے تو اس میں دونوں قسم کے دونوں طرف کے امام لکھے ہوئے ہیں، سنیوں کے امام بھی لکھے ہوئے ہیں، شیعوں کے امام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ سنیوں کے امام میں پہلے 4 خلیفہ، 5واں معاویہ، 6واں یزید، 7واں مروان، 8واں عبد الملک بن مروان، 9واں حشام ابن عبد الملک بن مروان، اور اس کے بعد میں آخر میں جا کے عمر ابن عبدالعزیز وغیرہ وغیرہ کو کر کے 12 ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی ہی اسی فقہ اکبر میں ہی شیعوں کے 12 امام بھی لکھے کہ شیعوں نے اپنے 12 امام الگ بنائے ہیں، جن میں پہلے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور جناب امام علی زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی جواد علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، اور امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام، جس پر تمام عالم اسلام اور دنیا بھر کے تمام مذاہب کا اس پر اتفاق ہے۔ لہذا اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، اور آخر میں ایک دو باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مشہور شیعہ مخالف شاہ عبدالحق محدث دہلوی، جنہوں نے تحفہ اثنا عشریہ کتاب لکھ کے اپنے طور پر انہوں نے شیعہ مذہب کو دفن کر دیا تھا، لیکن اس بات کو لکھنے پر وہ بھی مجبور ہو گئے، اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، صفحہ نمبر 109 لکھتے ہیں کہ امام نائب نبی است، امام نائب نبی ہے، اور وہ نبی صاحب شریعت است، اور نبی صاحب شریعت ہوتا ہے، نہ صاحب مذہب، نبی صاحب مذہب نہیں ہوتا، صاحب شریعت ہوتا ہے۔ چون امام معصوم، چونکہ امام معصوم از خطا سے پاک ہوتا ہے، وہ حکم نبی دارت، وہ نبی کا حکم رکھتا ہے، یعنی اس کے پاس نبوت نہیں ہوتی، نبوت کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے، جس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حدیث ارشاد فرمائی ہے، اور وہ حدیث یہ ارشاد فرمائی کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی، تیری مثل میرے ساتھ ایسی ہے، جیسی مثال ایسی ہے جیسے ہارون کے ساتھ موسیٰ کی تھی، اور فرق اتنا ہے کہ میرے بعد نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ فالمدبرات امرا، سورہ نازعات کی تفسیر میں فتح العزیز پارہ میں لکھتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز دہلوی فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کہ المدبرات امرا سے مراد کامل و مکمل دل ہیں، جو مرتبہ وصول تک رسائی حاصل کرنے کے بعد مخلوق کو خالق سے ملاتے ہیں، اور انہیں پستی سے بلندی کی طرف لے جاتے ہیں، لے جانے کے درپے ہوتے ہیں، اور صفات الہیہ سے متصف ہو کر مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اسی کو لغات الحدیث جلد اول باب الجیم میں، جو میں نے ابتدا کے اندر پڑھ کے بھی سنایا، اس میں سے ایک چیز آج صفحہ نمبر 82 پر ہے کہ الامام کالشمس الطالعہ المجللۃ بنورہا للعالم، امام سورج کی طرح سے ہے جو اپنے نور سے سارے عالم کو منور اور روشن کر دیتا ہے۔ یہ ایک مختصر سا بیان تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا۔ انشاءاللہ مزید اس سلسلے میں گفتگو آپ کے سامنے